سو جو دور صدیقی ہے، حضرت ابو بکر صدیق کا دور خلافت، اس کا آغاز ہی چیلنجز کے سامنا کرنے سے ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح جب مسیلمہ کذاب سے جنگ ہوئی، جنگ یمامہ، تو اس میں قریباً 700 کے قریب حفاظ شہید ہو گئے۔ جب 700 کے قریب حفاظ شہید ہوئے تو اس وقت تک قرآن مجید کو کتابی صورت میں ترتیب نہیں دیا گیا تھا۔ قرآن مجید صحابہ کرام جو حفاظ تھے ان کے سینوں میں محفوظ تھا۔ حضرت عمر فاروق تشریف لائے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ اب کڑا وقت آ چکا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے کہ قرآن مجید کہیں اس زمین سے رخصت نہ ہو جائے۔ تو ہم سب کے سینوں میں ہے، تو شہداء اتنی بڑی تعداد میں ہو رہے ہیں حفاظ، تو کیوں نہ قرآن مجید کو ایک کتابی صورت میں ترتیب دے دیا جائے، مرتب کر لیا جائے۔ اور آپ نے یہ کہا کہ میں وہ کام عمر بھائی کیسے کر لوں جو میرے مصطفیٰ نے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ ہیزیٹیٹ کرتے تھے چونکہ آپ عین مصطفیٰ تھے، آپ غلام مصطفیٰ تھے، آپ عاشق رسول تھے، حقیقی عاشق رسول تھے۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ہٹ کر کوئی کام کرنا پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ اندازہ کیجئے کہ قرآن کو کتابی صورت میں مرتب کرنا بھی آپ اس میں بھی ہچکچاتے تھے کہ کہیں میرے مصطفیٰ نے تو یہ عمل نہیں کیا تو میں کیسے کر لوں۔ مگر پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر اور حکمت سمجھانے پر آپ نے اس عمل کو اپنایا اور قرآن مجید کو کتابی صورت میں آپ ہی کے دور اقدس میں ترتیب دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ ہم ریاست مدینہ کے عنوان سے پچھلی 2 نشستوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز حکمرانی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بالخصوص ریاست مدینہ کا قیام اس کو ڈسکس کر کے آئے ہیں، اور اس نشست میں ہم اب چاہیں گے کہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کے زمانہ میں جو خلافت راشدہ کی جو طرز حکومت ہے اس کو اب بیان کیا جائے اور آپ کے ساتھ پریزنٹ کیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، سنن نبی داؤد میں روایت آتی ہے، سنن نبی داؤد کی والیوم 4 میں حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 4646۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الخلافۃ بعدی 30 سنہ، کہ میرے بعد خلافت راشدہ کا زمانہ 30 سالوں پر محیط ہوگا۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو خلافت راشدہ ہے اس کا آغاز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق کی خلافت آتی ہے، حضرت عثمان غنی کی خلافت آتی ہے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خلافت آتی ہے، اور یہ جو 4 خلفائے راشدین کا خلافت کا دورانیہ ہے، جو ڈیوریشن ہے ان کی کیلفٹ کی، وہ بنتی ہے 29 سال 6 ماہ۔ 30 سال میں 6 ماہ کم پڑتے ہیں، اور وہ 6 ماہ کی خلافت آتی ہے حضرت علی کے صاحبزادے سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی طرف سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ اور پھر یوں حضرت امام حسن کی خلافت جو 6 ماہ کی ہے، جب آپ اس کو شامل کر لیتے ہیں تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان کیا گیا 30 سال کا عرصہ پورا ہو جاتا ہے۔ آئیے اب ہم اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، اور یہ جو میں نے بھی آپ سے روایت کوٹ کی تھی سنن نبی داؤد کی، اس کو جامع ترمذی میں بھی لیا گیا ہے اور صحیح ابن حبان میں بھی لیا گیا اور حدیث صحیح ہے۔ یہاں پر میں شیخ اکبر محی الدین ابن العربی ان کا ایک نہایت دلچسپ پوائنٹ یہاں پر شیئر کرنا چاہوں گا، چونکہ ہم میں سے بہت سے احباب، ہم مسلمان بھائیوں میں بہنوں میں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید خلافت جو ہے وہ حق کسی کا تھا، مل کسی کو گیا، اور یہ جو خلافت راشدہ ہے اس کی تقسیم کو صحیح نہیں سمجھتے۔ تو شیخ اکبر محی الدین ابن العربی نے علیہ الرحمہ نے نہایت لاجیکل پوائنٹ شیئر کیا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ دیکھیے خلافت جو ہے وہ تو چلیے زمین پر رہنے والے انسانوں نے آپس میں مشاورت سے طے کرنی ہوتی ہے نا کہ کس کو خلیفہ مقرر کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا، لیکن جو وفات کا وقت ہے، جو موت ہے، جو اجل ہے، وہ تو اس کا تعین کر دیا گیا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، وہ تو ہمارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے، اس کی تقدیر تو طے ہے کہ ہم میں سے کس نے کب جانا ہے اس دنیا سے، کس نے کب فوت ہونا ہے۔ تو شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کل جمی اصحاب ہیں، جو 1.25 لاکھ صحاب تھے تقریباً، جب حضور علیہ السلام نے آخری خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا تو وہ 1.25 لاکھ صحابہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا تو نصیب ہوا، وہ عمومی فیض تو سب کو منتقل ہوا، مگر جو خاص فیض منتقل ہوا وہ 1000 سے 1500 صحابہ ہیں۔ پھر ان 1000 اور 1500 صحابہ میں سے بھی جو سب سے زیادہ فیض نصیب ہوا یہ 4 حضرات گرامی ہیں، وہ شیخین ہیں، حضرت ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ ہیں کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ تو یہ وہ حضرات مقدسات ہیں کہ جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے خاص فیض ملا۔ تو اللہ رب العزت کی مشیت اور منشا یہ تھی
کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان چاروں صحابہ کا فیض آگے امت کو تقسیم ہو، اور ان کی جو قیادت ہے، جو لیڈرشپ ہے، اس کا جو فیض ہے وہ آگے امت کو تقسیم ہو، اور ان میں سے کسی کی لیڈرشپ رہ نہ جائے۔ اب آپ خود دیکھیے کہ اگر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خلافت ابتدا ہی میں آ جاتی، تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا جو یوم شہادت ہے وہ تو 40 ہجری کو جا کے آتا ہے۔ تو اب 40 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی ہے، تو 10 ہجری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ فرمایا، تو یہ جو 30 برس کا دورانیہ ہے، اگر اس میں صرف حضرت علی کی خلافت ہوتی تو پھر حضرت ابو بکر صدیق تو پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا، حضرت عمر فاروق کا ان کے بعد انتقال ہو گیا تھا، پھر حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی، حضرت عمر فاروق کی بھی شہادت ہوئی، تو پھر امت بقیہ صحابہ کی لیڈرشپ سے محروم رہ جاتی، امت کو ان کی لیڈرشپ نہ ملتی۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چونکہ جو اجل ہے، جو وصال ہے، پردہ فرمانا ہے، موت ہے، اس کا وقت تو پہلے سے تعین کر دیا گیا تھا، لہٰذا حکمت الہیہ کے مطابق صحابہ کرام کا جو اجل کا وقت ہے اس کے عین مطابق ان کو خلافت سونپی گئی۔ شیخ اکبر نے یہ حکمت شیئر کی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت ابو بکر صدیق چونکہ ان کا وصال پہلے ہوا، اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تو سب کچھ علم معلوم ہے کہ پہلے کس کا انتقال ہونا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ پہلے وصال ہوا، ان کی عمر زیادہ تھی تو ان کی خلافت پہلے آئی، پھر آپ کے بعد حضرت عمر فاروق کی خلافت آئی، پھر آپ شہید ہوئے، حضرت عثمان غنی کی خلافت آئی، پھر آپ شہید ہوئے، حضرت علی کی خلافت آئی، پھر آپ شہید ہوئے، آپ کے فرزند حضرت امام حسن مجتبیٰ کی خلافت آئی۔ تو اس ترتیب سے کوئی صحابی ان کی لیڈرشپ نہیں رہ گئی، سب کی لیڈرشپ پوری ہوئی اور امت تک آگے ڈسٹریبیوٹ ہوئی۔ امت کو اپنے خاص اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیڈرشپ کو دیکھنا نصیب ہوا، اور ان کی لیڈرشپ سے فیض ملنا نصیب ہوا۔ سو یہ شیخ اکبر کی حکمت ہے۔ سو اللہ رب العزت ہمیں اس حکمت کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں مخصوص انداز میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت پر آنا چاہوں گا۔ آپ کا اسم گرامی عبداللہ ہے، جبکہ ابو بکر آپ کی کنیت ہے، آپ کو ابو قحافہ بھی کہا جاتا۔ آپ کا جو دور خلافت ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے 11 ہجری میں، اور یہ جو دور خلافت ہے آپ کا، یہ 2 سال 3 ماہ اور 11 دن پر محیط ہے۔ اس کے بعد آپ کا وصال ہو جاتا ہے، اور آپ کا وصال بھی تقریباً 63 برس کی عمر میں ہی ہوتا ہے، کیونکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد عشق کیا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے آپ کو بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے 63 برس کی زندگی عطا فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق کا جو ہی دور خلافت اس کا آغاز ہوا، تو ابتدا میں مہاجرین میں سے حضرت عمر فاروق نے آپ کی بیعت فرمائی، جبکہ انصار میں سے حضرت سیدنا بشیر بن اسد نے آپ کی بیعت کی۔ پھر اس کے بعد جو آپ کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا وہ اس وجہ سے تھا چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی پردہ ہوا تھا، حضور علیہ السلام نے وصال فرمایا تھا، تو جو باغیانہ مزاج کے لوگ تھے اور منافقین تھے امت مسلمہ میں، انہوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ جو سب سے بڑا فتنہ اس زمانے میں جس نے سر اٹھایا وہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنا تھا۔ اس ضمن میں بنو اسد بن خزیمہ سے طلحہ ابن خویلد نے اس کا دعویٰ کیا، جھوٹی نبوت کا کذاب قرار پایا۔ پھر بنو حنیفہ سے مسیلمہ کذاب ہوا، پھر اسود الانسی ہوا، پھر شجاع ہوا۔ سو یہ 3 یا 4 ملعونین انہوں نے اس زمانے میں فتنہ پیدا کیا، تو حضرت ابو بکر صدیق کو ان کے خلاف جہاد کرنا پڑا۔ پھر اسی طرح ان کو دیکھتے ہوئے زکوٰۃ کے منکرین اٹھ کھڑے ہوئے، کئی قبائل ایسے تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ سو جو دور صدیقی ہے حضرت ابو بکر صدیق کا دور خلافت، اس کا آغاز ہی چیلنجز کے سامنا کرنے سے ہوتا ہے، اور آپ کو نہایت شدید چیلنجز کو فیس کرنا پڑا۔ پھر اسی طرح جب مسیلمہ کذاب سے جنگ ہوئی، جنگ یمامہ، تو اس میں قریباً 700 کے قریب حفاظ شہید ہو گئے۔ جب 700 کے قریب حفاظ شہید ہوئے تو اس وقت تک قرآن مجید کو کتابی صورت میں ترتیب نہیں دیا گیا تھا۔ قرآن مجید صحابہ کرام جو حفاظ تھے ان کے سینوں میں محفوظ تھا۔ حضرت عمر فاروق تشریف لائے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ اب کڑا وقت آ چکا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے کہ قرآن مجید کہیں اس زمین سے رخصت نہ ہو جائے۔ تو ہم سب کے سینوں میں ہے، تو شہداء اتنی بڑی تعداد میں ہو رہے ہیں حفاظ، تو کیوں نہ قرآن مجید کو ایک کتابی صورت میں ترتیب دے دیا جائے، مرتب کر لیا جائے۔ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق نے شروع میں تو ہیزیٹیشن شو کی، اور آپ نے یہ کہا کہ میں وہ کام عمر بھائی کیسے کر لوں جو میرے مصطفیٰ نے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ ہیزیٹیٹ کرتے تھے، چونکہ آپ عین مصطفیٰ تھے، آپ غلام مصطفیٰ تھے، آپ عاشق رسول تھے،
حقیقی عاشق رسول تھے۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ہٹ کر کوئی کام کرنا پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ اندازہ کیجئے کہ قرآن کو کتابی صورت میں مرتب کرنا بھی آپ اس میں بھی ہچکچاتے تھے کہ کہیں میرے مصطفیٰ نے تو یہ عمل نہیں کیا تو میں کیسے کر لوں۔ مگر پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر اور حکمت سمجھانے پر آپ نے اس عمل کو اپنایا اور قرآن مجید کو کتابی صورت میں آپ ہی کے دور اقدس میں ترتیب دیا گیا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس میں 12 ہجری کا زمانہ آتا ہے اور عراق وہ فتح ہو جاتا ہے۔ سو عراق کی فتح بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے سر ہے۔ جب آپ خلافت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو خطبہ ارشاد دیتے ہیں، اپنی قوم سے جو مخاطب ہوتے ہیں، وہ خطبہ نہایت توجہ سے سننے اور آج کے دور میں عمل کرنے کے لائق ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے میری قوم، اگر تم مجھے سیدھے راستے پر پاؤ تو پھر ضرور میری مدد کرنا، اور جب کبھی مجھے غلطی پر پاؤ تو میری رہنمائی کرنا اور مجھے اس غلطی پر ٹوکنا، اور اگر مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں دیکھو تو پھر میری اطاعت بھی کرنا، اور جب کبھی مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے روگردانی کرتے ہوئے پاؤ تو پھر میری بھی اطاعت نہ کرنا۔ سو قربان جائیے، آپ نے خلافت راشدہ کا آغاز کر کے پوری مسلم امہ کو یہ میسج کلیئرلی دے دیا کہ جو خلیفہ ہوتا ہے، جو امیر المؤمنین ہوتا ہے، یا جو رولر آف دا کنٹری اسٹیٹ ہوتا ہے، اس کی اطاعت ایبسلیوٹ نہیں ہوتی، اس کی اطاعت ہر حال میں نہیں ہوتی۔ اپنے امیر کی اطاعت، اپنے خلیفہ کی اطاعت اور اپنے حکمران کی اطاعت اس وقت تک ہوتی ہے جب تک وہ خود اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں تابع ہوتا ہے۔ جب تک وہ آگے اطاعت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی تو پھر امت پر بھی اس کی اطاعت واجب ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جب وہ روگردانی کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کی اطاعت واجب نہیں ہوتی۔ سو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ایک درخشندہ مثال ہے خلافت راشدہ کی بنیادیں قائم کرنے کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ صحیحہ کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔